رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد سامعین محترم ساتھیو دوستو، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں، اس دنیا میں رہبر و رہنما بنا کر بھیجا اور آپ کو مکمل نمونہ بنا کر بھیجا ہے مسلمانوں کے لیے، آخرت کی راہ بتلانے کے لیے، حق و باطل میں تمیز سکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک سیمپل بنا کر بھیجا ہے اور پوری دنیا کے لوگوں سے کہہ دیا ہے کہ لوگوں، تمہارے لیے یہ نمونہ ہے، ان کی زندگی کے مطابق کوشش کرو کہ زندگی گزارو۔ یہ کیسے نماز پڑھتے تھے ویسے پڑھو، کیسے انہوں نے روزہ رکھا ویسے روزہ رکھو، جس طرح انہوں نے اپنی زندگی کے معاملات کیے، تجارت، معاشرت، معیشت، عدالت، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیے، آپ بھی اس طرح کرو اور ان کے طریقے کے مطابق کام لے کر آؤ گے تو اے مسلمانوں میرے یہاں قبول ہوگا، اور اگر ان کے طریقے سے ہٹ کر تم کام لے کر آؤ گے تو وہ کام قبول نہیں کیا جائے گا۔ بھائیو، ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، آپ اپنی مسجد میں، مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، آ کر اس نے نماز پڑھی جس طرح اس کو نماز آتی تھی اور آ کر کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کائنات کے امام اس کو دیکھ رہے تھے، آپ نے فرمایا وعلیک السلام وعلیک السلام ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ، آپ پر سلامتی ہو لیکن واپس چلے جائیے، جا کر آپ نماز دوبارہ پڑھیے کیونکہ آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ پھر گیا، نماز پڑھی، پھر آیا السلام علیکہ یا رسول اللہ، آپ نے اسی طرح جواب دیا وعلیک السلام ارجع فصلی۔ تیسری مرتبہ ہوا، 3 مرتبہ ہو گیا، اس نے کہا اللہ کے رسول آپ نے پھر کہا جاؤ واپس جاؤ، نماز نہیں پڑھی، حالانکہ پڑھ کے آیا، لیکن آپ نے کہا نہیں پڑھی کیونکہ صحیح طریقے سے نہیں پڑھی تھی، سنت کے مطابق نہیں پڑھی تھی، اطمینان سے نہیں پڑھی تھی۔ تو آپ نے پھر، اس نے کہا مجھے سکھائیے، آپ نے پھر ان کو، اس صحابی کو نماز کا طریقہ سکھایا۔ آج انشاءاللہ العزیز اسی روایت کو آپ کے سامنے پیش کریں گے، اس کے علاوہ احادیث سے مسلسل آپ کے سامنے نماز سے متعلق باتیں آپ سن رہے ہیں، آج بھی سنیں گے اور آئندہ بھی اللہ نے جب چاہا تو انشاءاللہ العزیز اس سے متعلق یہ بیان چلتا رہے گا، نماز سے متعلق، اور بیچ میں اگر رمضان کے مسائل آئے تو انشاءاللہ العزیز اس پر بھی روشنی ڈالی جائے گی، اور اس سے ٹائم بچا یا پھر رمضان کے بعد اللہ نے چاہا تو، یا رمضان کے دوران یا رمضان کے بعد اسی موضوع کو اللہ نے چاہا تو پورا کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو اخلاص عطا فرمائے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیو، اس شخص کو پھر آپ نے فرمایا، بلا کر تعلیم دی، اور یہ تعلیم یہ اللہ کی طرف سے ایک انتظام تھا۔ تعلیم تو صرف اس ایک شخص کو بھی دی جا رہی ہے، لیکن کروڑوں لاکھوں قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے وہ رہنما اصول ہیں جو آج ممبروں میں پیش کیے جاتے ہیں، درسوں میں بیان کیے جاتے ہیں، کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ جو ایک آدمی کو آپ نے تعلیم دی تھی، قیامت تک لاکھوں کروڑوں آدمی کے لیے وہ رہبر اور رہنما اصول ہیں۔ آئیے ہم اس کو سنتے ہیں۔ آپ نے اس کو فرمایا اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء، بالکل صفر سے شروع کیا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اچھی طرح وضو کر لو۔ وضو کا طریقہ آپ کے سامنے بیان ہوا، دروس میں آپ نے سنے۔ کوئی اعضاء خشک نہیں رہنے چاہیے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے وہ کریں، بعد میں جو دعا بتائی وہ پڑھیں۔ پھر آپ نے فرمایا وضو کے بعد ثم استقبل القبلہ، پھر قبلے کے رخ کھڑے ہو جاؤ۔
کوشش کرو، دیکھو قبلہ کس طرف ہے، اس طرف۔ کسی نئے علاقے میں ہو تو پوچھ لو، اپنی جد و جہد کرو، سورج کو دیکھو، اندازہ کرو۔ اس کے بعد بھی نہیں پتہ چلتا، آپ اکیلے ہیں، نہیں پتہ چل رہا، تو آپ جد در بھی منہ کر لیں گے، فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ لیکن پہلے آپ کوشش کریں، تک و دو کریں، لوگوں سے پوچھیں، کوئی مل جائے تو پوچھیں قبلہ کس طرف ہے، اور معلوم ہے تو قبلے کی طرف رخ کر لیں۔ ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، قبلے کے رخ ہو کر اور تکبیر کہہ کے آپ نے یہاں ڈائریکٹ اس کو بتا دیا کہ تم قرآن پڑھو، جو تمہارے پاس قرآن میں سے آسان چیز موجود ہے۔ حالانکہ دیگر احادیث میں آیا تکبیر، اس کا بھی ذکر آپ سنیں گے، اس کے بعد دعائیں ہیں انشاءاللہ اس کا ذکر بھی سنیں گے۔ ثم ارکع، یہاں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص اس پہ توجہ دے رہے ہیں، جو اس کی وہ غلطیاں تھی کہ وہ جلدی پڑھتا تھا، تو آپ نے فرمایا جو اس میں کمی تھی اس کی طرف خاص توجہ دی کہ تم قرآن کی تلاوت کرو اور پھر رکوع کرو، حتی تطمئن راکعا، اطمینان کے ساتھ رکوع کرو، اطمینان کے ساتھ۔ آج آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہوں گے، آتے ہیں نہ رکوع سیدھا کرتے ہیں نہ اس میں ٹھہرتے ہیں۔ آپ نے اطمینان کا لفظ کہا۔ ایک روایت میں تو یہاں تک آیا ہے کہ جو اپنے رکوع میں اپنی کمر کو سیدھا نہیں کرتا اس کی نماز نہیں۔ اور ایک روایت میں یہاں تک آیا ہے آپ نے اس کی نماز کو صلاۃ المنافق کہا ہے، تلک صلاۃ المنافقی، وہ منافق کی نماز ہے۔ جلس ینتظر، بیٹھا ہے اپنی باتیں میں، گپوں میں، تجارت میں، مشغولیت میں لگا ہے، کام کر رہا ہے۔ حتی اذا کادت الشمس ان تغرب، جب سورج ڈوبنے کو آتا ہے، یعنی مغرب کا ٹائم ہونے لگا ہے، عصر کی نماز نہیں پڑھی اس نے، بیٹھا ہے کام پہ لگا ہوا ہے۔ اب جیسے سورج ڈوبنے کو آ رہا ہے، قام، کھڑا ہو گیا، فنقر اربعا کنقرۃ الغراب، پھر ایسے ٹھونگے لگاتا ہے جیسے کوا ٹھونگے لگاتا ہے، کھٹا کھٹ، تو چل میں آیا، رکوع سجود بہت جلدی جلدی، جیسے آپ دیکھتے ہیں عام لوگ کرتے ہیں۔ اس طرح اس نے نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منافق کی نماز ہے۔ وما يذكرون اللہ الا قلیلا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ ان المنافقین اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے بڑا سستی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور اللہ کا ذکر بہت کم کرتا ہے۔ تو یہ منافق کی نماز اللہ تعالیٰ نے اس کو قرار دیا، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ تو ہمیں ایسی جلد بازی سے بچنی۔ بھائیو، ایک روایت میں یہاں تک آیا ہے کہ جو لوگ اس طرح جلد بازی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، فرمایا کہ جب نماز وہ ختم کر لیتا ہے تو وہ نماز اوپر جاتی ہے، واپس آ جاتی ہے، قبول نہیں ہوتی۔ پھر وہ نماز ایک گندے سے کپڑے میں، بدبودار کپڑے میں لپیٹ کر اس کی منہ پر مار دی جاتی ہے، اور وہ نماز بد دعا کرتی ہے ایسے نمازی کے لیے کہ ضیعک اللہ کما ضیعتنی، اور نمازی اللہ تجھ کو برباد کر دے جیسے تو نے مجھے برباد کیا ہے، میرا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا، تو نے میرا ستیہ ناس کر دیا۔ یہ کوئی نماز پڑھی ہے؟ نہ رکوع ہے، نہ سجود ہے، نہ قیام ہے، نہ اطمینان ہے۔ تو اللہ تجھے بھی برباد کر دے جیسے تو نے مجھے برباد کرنے کی کوشش کی ہے۔ ضیعک اللہ کما ضیعتنی۔ تو سنیے،
آپ نے اس کو کہا اطمینان کے ساتھ تم رکوع کرو، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، پھر رکوع سے کھڑے ہو جاؤ اور اعتدال کے ساتھ بالکل ٹھیک ہو کر، ٹھیک ٹھاک ہو کر اطمینان کے ساتھ سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ آج آپ ملاحظہ کیجئے، آج ہی دیکھیے کسی مسجد میں آپ دیکھیں گے کہ بعض لوگ رکوع سے اٹھتے ہیں، ابھی پوری کمر سیدھی بھی نہیں ہوتی ہے کہ وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں، دعائیں پڑھنی ہیں۔ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، بھائی اس میں ٹائم لگتا ہے، آپ اٹھے اللہ اکبر اللہ اکبر، حتی تعتدل قائما ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، اب سجدے میں گئے، اطمینان کے ساتھ سجدہ کیجئے۔ سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ اس کے بعد دعائیں ہیں، یہ دعائیں یاد کیجئے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ۔ بڑی زبردست اور پیاری دعا ہے، چھوٹے بڑے اللہ ظاہر باطن جو بھی گناہ میرے ہیں سب معاف کر دے۔ یہ دعا آپ کے فائدے کے لیے۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم واما الرکوع فعظموا فیہ الرب، اس میں اللہ کی عظمت بیان کرو۔ سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 10 مرتبہ، جتنی مرتبہ پڑھے تو صحیح، اور اطمینان کے ساتھ آپ اللہ سے فَلْيَنظُرْ مَنْ يُنَاجِي، اس کو چاہیے دیکھے کس سے مناجات کر رہا ہے، یہ آپ اللہ سے تناجی، انت تناجی ربک، آپ اللہ سے سرگوشی کر رہے ہو، باتیں کر رہے ہو، تو یہ کیا، یہ پھس یہ نہیں چلے گا، نہیں، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ یہ رکوع میں دعائیں پڑھنی ہیں۔ افسوس کی بات یہ کہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ دعائیں تک نہیں آتی، بس سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی، بس اس کے بعد اور بھی تو دعائیں ہیں، رکوع کی دعائیں ہیں، سجدے کی دعائیں ہیں۔ بھائیو ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہم کو اسی اسلام کے لیے، اسی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، آپ کی اس دنیا میں آنے کا مقصد کارخانے بنانا نہیں، بڑی بڑی فیکٹریاں بنانا نہیں، بڑے بڑے ادارے قائم اور پیسے اور بینک بیلنس بنانا نہیں، اصل مقصد بھائیوں اللہ کی عبادت کرنا، اس کو اکیلا جاننا، یہ مقصد ہے، اسی لیے پیدا کیا ہے۔ ہم نے اپنے مقصد بھول گئے اور ہم سمجھتے کہ نہیں، شاید بہت اچھا گھر، بہت بڑی سرٹیفکیٹ اور بہت بڑا عہدہ لینے کے لیے مجھے دنیا میں بزنس مین بننے کے لیے بھیجا ہے۔ نہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جس لیے بھیجا ہے وہ قرآن میں بیان کر دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہم بھول گئے اس کو، اور عبادت کا طریقہ ہی نہیں معلوم۔ عبادت کی جو دعائیں ہیں بھائیوں، کچھ پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے، کیا منہ لے کے جائیں گے، کیسے نماز پڑھی، جلدی جلدی نماز پڑھی، دعائیں نہیں پڑھی، بڑے بڑے گانے یاد ہیں، بڑے بڑے فلمی ایکٹروں کی پوری زندگی ہسٹری معلوم ہے، نہیں معلوم تو صحابہ کی ہسٹری نہیں معلوم، اپنی نماز نہیں معلوم۔ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان پرندوں کو دیکھو، یہ سب اپنی نماز معلوم ہے، ان کو اپنی تسبیح معلوم ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے لیکن تم کو نہیں پتہ چلتا، تم نہیں سمجھ سکتے۔ کائنات کی ہر چیز، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، ہم غافل ہیں، اللہ اکبر۔ تو یہ بھائیو دعائیں یاد کیجئے۔ حصن المسلم ایک چھوٹی سی کتاب ملتی ہے، کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا، اردو میں، عربی میں، انگلش میں، بے شمار زبانوں میں، لے لیجئے، چھوٹی سی ہے،
1 ریال 2 ریال کی ملے گی، اس میں سے دعائیں یاد کیجئے نماز کی، اس میں سے دعائیں یاد کیجئے نماز کی. اس میں اکثر صحیح روایتیں نقل کی ہیں، صحیح یا بہت کم حسن درجے کی، ضعیف نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اطمینان کے ساتھ اس میں سے آپ دعائیں یاد کیجئے، پڑھیے، نمازوں پڑھیے، بچوں کو سکھائیے، بیوی کو سکھائیے. اور پھر رکوع میں آپ دعا پڑھیں، اور جب رکوع سے اٹھیں اللہ اکبر کہہ کے حتی تعتدل قائما، اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور یہ دعا پڑھیں، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضى. یہ بھی ہے اللہم ربنا لک، ایک دعا یہ بھی اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. یہ بھی دعا ہے رکوع کے بعد پڑھنے کی، یہ بھی دعا ہے، توحید کا اقرار ہے، اللہ جس کو تو دے دے کوئی اس کو روک نہیں سکتا، جس کو تو روک دے کوئی اس کو دے نہیں سکتا، اور کسی کا مال تیرے سامنے اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، مال ہے لیکن فائدہ نہیں اٹھا سکتا. وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ. اب دیکھیں کتنے لوگ ہیں، بڑا بینک بیلنس ہے، بڑا مال ہے، بڑی کوٹھیاں بنگلے ہیں، ایک لقمہ نہیں کھا سکتا ہے، چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے، نلکیاں لگی ہوئی ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اسی طرح مر جاتا ہے. اللہ نے صحیح کہا ہے ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، پھر سجدہ کیجئے اطمینان کے ساتھ. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، یہ بھی ایک المیہ ہے، صحیح بتا رہا ہوں. ہمارے یہاں 2 سجدوں کے درمیان کوئی فرق ہی نہیں ہے. سجدہ میں سر رکھا، اللہ اکبر، ابھی اٹھایا پھر اللہ اکبر، اس کو دعا ہی نہیں آتی. سجدہ سے اٹھنے کے بعد بھی ایک دعا ہے، سجدے سے اللہ اکبر اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی واجبرنی وعافنی، یہ دعائیں ہیں، یہ ہم نے یاد کرنا ہے. اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی واجبرنی وعافنی وارزقنی. یہ اس میں ٹائم لگتا ہے نا بھائی، یا یہ کہ بس اٹھایا اللہ اکبر، دوسرا اللہ اکبر کہہ دیا اور کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ نبی کا طریقہ آپ یہ سکھا رہے ہیں. اگر اس طرح نہیں پڑھی تھی، اس نے کہا کہ جاؤ تم نے نماز ہی نہیں پڑھی، ارجع فصلی فإنک لم تصلی. پھر فرمایا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ اور یہ دعا پڑھو سجدے کے بعد، اٹھنے کے بعد. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، پھر دوسرا سجدہ کرو اطمینان کے ساتھ. ثم افعل، یہ پوری نماز 1 رکعت کی حید بتا دی. پھر فرمایا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، پھر اپنی ساری نمازوں میں اسی طرح کرو، 2 رکعت میں، 3 رکعت میں، 4 رکعت میں. اے مسلمانوں اسی طرح کرو. آپ نے اس صحابی کو بتایا میرے صحابی اسی طرح کیجئے. آپ اس کو 7 نے روایت کیا ہے، یعنی بخاری، مسلم، ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور امام احمد. جب وہ 7 کہتے ہیں بلغ المرام والے تو اس کے مطلب ہوتے ہے کہ 7 نے اس کو روایت کیا ہے. سیاہ 6 کے علاوہ مسلم احمد نے بھی اس کو روایت کیا ہے. اور دوسری روایت میں ہے کہ جو مسلم کی روایت ہے، ابن ماجہ کی اور مسلم کی سند کے ساتھ، حتی تطمئن قائما، کہ رکوع کے بعد اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. اور اسی طرح ابن حبان کی روایت میں اس طرح ہے، اور لفظ احمد کے ہیں، یعنی مسند احمد کے، فَأَقِمْ صُلْبَكَ حَتَّى تَرْجِعَ الْعِظَامِ، کہ اس طرح سیدھا کھڑے ہو جاؤ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ اپنے مقام کو پہنچ جائے. یا اللہ، کیا آپ سمجھانے کا انداز ہے، اور کس انداز میں سمجھا رہے ہیں کہ امت سمجھ جائے. میری امت، یہ نہیں بتایا 1 منٹ آدھا منٹ، نہیں، کیا بتایا؟ ایک تو دعائیں بتا دیں اور بتایا کہ اس طرح اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ رکوع سے اٹھ کر ہر اعظام، ہر ہڈی اپنی جگہ پر پہنچ جائے. اب جب ہم آدھا کھڑے ہوتے ہیں اور پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں تو ہڈی اپنی جگہ پہ پہنچی نہیں پہنچی. آپ کہتے ہیں ہڈیاں، ہر جوڑ اپنی کمر یعنی پشت کو سیدھا کرو،
کہ ہڈیاں اپنے مقام کو آ جائیں۔ اور ابو داؤد میں رفاع بن رافع سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہا لا تتم صلاۃ احدکم حتی یسبغ الوضوء، تم میں سے کسی ایک کی نماز پوری نہیں ہوتی، کامل نہیں ہوتی جب تک وہ وضو اچھی طرح نہ کر لے، اطمینان کے ساتھ اچھا وضو، نبی کے طریقے کے مطابق وضو نہ کر لے، کما امرہ اللہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے۔ ثم یکبر اللہ، اس روایت میں تکبیر کا ذکر نہیں تھا، یہاں تکبیر آ گیا، پھر اللہ کی تکبیر کہے، ثم یکبر اللہ، اللہ کی کبریائی بلند کرے، اللہ اکبر کہے، وَيَحْمَدَهُ، اس کی ثنا بیان کرے، حمد بیان کرے، وَيُثْنِي عَلَيْهِ، یعنی اللہ اکبر کہنے کے بعد سبحانک اللہم وبحمدک اللہم باعد بینی وبینہ، اور جو آپ دعا پڑھتے ہیں وہ دعا پڑھیں، اور اس کے بعد ایک روایت میں اس طرح ہے فَإِن كَانَ مَعَكَ قُرْآن فَقْرَأْ، کہ اگر تمہارے پاس قرآن ہے تو پڑھو، یعنی اگر کوئی شخص ایسا ہے اس کے پاس اس کو قرآن یاد نہیں، آیتیں یاد نہیں، سورہ فاتحہ تک یاد نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحمدللہ پڑھتا رہے نماز میں، اللہ کی تکبیر کرتے رہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، یہ، اور اگر یاد ہے اس میں سے سورہ فاتحہ تو آپ نے فرمایا ثم اقرأ بأم القرآن، تکبیر کہنے کے بعد ام القرآن پڑھو، اللہ کی ثنا کرنے کے بعد جو ثنا آپ پڑھتے ہیں یا اللہم باعد بینی وبینہ پڑھتے ہیں، یہ سورہ فاتحہ سے پہلے دعائیں ہیں، وہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیے، پھر اس کے بعد وَبِمَا شَاءَ، اور اس کے بعد جو آپ چاہے پڑھیں، اس کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد جو آپ کو صورتیں یاد ہیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، سورہ بقرہ میں سے کچھ آیتیں، جو مرضی آئے پورے قرآن میں سے آپ پڑھیں۔ ایک روایت میں اس طرح فرمایا ابن حبان کے ثم بما شئت، سورہ فاتحہ کے بعد جو آپ چاہتے ہو قرآن میں سے آپ پڑھ لو۔ بھائیو، ہمیں اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ نماز اطمینان کے ساتھ پڑھنی چاہیے، ہر رکن جو نماز کے ہیں اپنی جگہ اطمینان کے ساتھ، اور ہر دو ارکان میں، رکوع میں تو قیام میں فرق کریں، ایک سجدہ اور دوسرے سجدے میں فرق ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ دونوں کو آپس میں ملا دیں، اٹھے بھی نہیں پھر دوبارہ سجدے میں چلے گئے، درمیان میں فرق کریں، وقفہ دیں اطمینان کے ساتھ اور اعتدال کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد ثم اقرأ ما تیسر، جو آپ کو آسان ہے قرآن میں سے، اور جیسا کہ سب سے آسان سورہ فاتحہ ہے وہ پڑھیے، ما تیسر او بأم القرآن، یعنی جو آسان ہے یا سورہ فاتحہ، یہ آپ پڑھ لیں، اور یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے بدترین چور، سب سے برا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے، یسرق فی صلاتہ، جو نماز میں چوری کرتا ہے، نماز میں چوری کیا کہ رکوع پورا نہیں کرتا، سجدہ پورا نہیں کرتا، قیام پوری طریقے سے نہیں کرتا، اعتدال نہیں کرتا، یہ چور ہے، یہ نماز کا چور ہے، اور دنیا کے چوروں سے زیادہ بدترین چور ہے۔ ایک تو مال کا چور ہوتا ہے نا، یہ نماز کا چور ہے، اور آپ نے فرمایا دنیا کے چور جو ہیں ان سے زیادہ بدترین ہیں۔ آئیے ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ کو سناتا ہوں، ان کی روایتیں آگے بھی آپ سنیں گے۔ یہ ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کرتے ہیں صحابہ کو۔ ایک موقع پہ 10 صحابہ کے درمیان بیٹھ کر کہتے ہیں میں نبی کی طریقوں کو اچھی طرح جانتا ہوں، میں بیان کروں؟ لوگوں نے کہا بیان کیجئے، میں اچھی طرح جانتا ہوں، میں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ انہوں نے کہا تم تو ہمارے بعد مسلمان ہوئے ہو، تم کو کیسے پتا، تم اتنا کہا بیان کرو۔ اب انہوں نے جب بیان کیا
تو سب نے بیک زبان کہا، ان 10 صحابہ نے کہ ہاکذا کان یصلی، ہاکذا یصلی. سب نے کہا ہاں ٹھیک کہتے ہو، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھتے تھے. اس میں سے تھوڑا سا آج، پھر اس کے بعد کسی اور دن انشاءاللہ باقی جو ان کا بیان ہے. کہتے ہیں ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالی عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا کائنات کے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذا کبر جعل یدیہ حذو منکبیہ، جب آپ نماز کے لیے تکبیر کہتے تھے اللہ اکبر تو اپنے ہاتھوں کو کہاں تک اٹھاتے تھے؟ اللہ اکبر. بھائیو آپ دیکھیے یہ بخاری کی روایت ہے، آپ اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے تھے. لیکن آج ایسی سستی ہمارے پر جمود طاری ہو چکا ہے، دنیا میں ایسے مشغول ہو گئے ہیں، ہم بعض دیکھیے تو اللہ اکبر سینے تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں تک، یہ کندھا ہے نا، ادھر تک ہاتھ اٹھاتے تھے، اور ایک روایت میں کانوں کی لو تک. تو کانے کے لو تک کر سکتے ہیں لیکن لو کو چھونا نہیں ہے. بعض لوگ یہ کرتے ہیں، یہ بھی رسول اللہ سے ثابت نہیں کہ انگوٹھا جو نے کان کو لگایا یہ لو ہے، یہ آپ سے ثابت نہیں کہ اس کو چھوا. اس طرح کیا کہ یہ جو انگلیاں آپ کی یہ کانوں کے لو کے برابر آ گئیں اور ہاتھ کندھے کے برابر آ گیا، دونوں پہ عمل ہو گیا. فرع اذنیہ او حذو منکبیہ، کندھوں تک، کانوں کے لو تک، یہ کانوں کے لو تک اور کندھوں تک. اس طرح نشر بین اصابعہ، اپنی انگلیوں کو آپ نے کھول دیا، پھیلا دیا. انگلیوں کو اس طرح درمیانے انداز میں کھولنا چاہیے، بہت زیادہ بھی نہیں اور بالکل یہ کر کے بھی نہیں. اس طرح یہ کیا ہے؟ یہ عاجزی انکساری ہے اللہ کے سامنے. اے میرے اللہ میں ہینڈس اپ ہو گیا، میں لاچار، مجبور، بے کس، بے بس، نہتا، میں آپ کے سامنے ہتھیار ڈال دیے. کوئی کہتا ہے ہینڈس اپ، ڈر کے مارے ایسے کھڑا ہو گیا. ہم بھی اللہ کے سامنے ڈر کے مارے ایسے کھڑے ہو گئے. اللہ ساری دنیا سب کچھ پیچھے، کچھ بھی نہیں میرے ہاتھ میں، خالی ہاتھ تیرے پاس آ گیا. اذا کبر جعل یدیہ حذو منکبیہ، اپنے کندھوں تک اٹھاتے تھے. واذا رکع امکن یدیہ من رکبتیہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تھے تو اب دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں کے اوپر مضبوطی سے رکھتے تھے، مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے اس ہاتھوں کو، اپنے گھٹنے، جو آپ کے گھٹنے اس پر ایسے کر کے نہیں، ایسے انگلیاں نیچے پکڑ لیتے تھے اس کو. امکن یدیہ من رکبتیہ، اپنے دونوں گھٹنوں کو. ثم حصر ظہرہ، پھر اپنی پشت مبارک کو جھکا لیتے تھے. نہ ایسے جھکاتے تھے نہ ایسے کرتے تھے، درمیانہ رکھتے تھے، درمیانہ. یہاں تک کہ پانی کا پیالہ رکھا جائے تو وہ بھی گرتا نہیں تھا. ایسے کریں گے بعض لوگ یہ جھک جاتے ہیں، وہ بھی صحیح نہیں. بعض لوگ ایسے سر اوپر کر لیتے ہیں، وہ بھی صحیح نہیں. درمیان، بیلنس. حسرا، ثم حسر ظہرہ، اپنے سر کو جھکایا، اپنے کمر کو جھکایا، پشت مبارک جھکا لیتے. فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى، جب سر کو اٹھاتے تھے، سر صرف سر نہیں، رکوع سے سر اٹھا لیا، پورا جسم، صدر بھی اٹھتے حتیٰ استوا، ٹھیک طریقے سے کھڑے ہو جاتے تھے. استوا حتیٰ یعود کل فقار مکانا، یہاں تک کہ ہر جوڑ اپنی جگہ پہنچ جاتا تھا. ہر جوڑ، ہاتھ کا یہ جوڑ ہے نا، پہلے بینڈ تھا، کچھ تھا، اب ایسے پہنچ گیا. کمر کی ریڑھ کی ہڈیوں کی جوڑ اپنی جگہ پہنچ گئی سیدھی ہو کر، پورا ریڑھ اور نیچے ہڈیاں سب، ہر جوڑ اپنی جگہ تک پہنچ گیا. فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضَهُمَا، اور جب سجدہ کرتے تھے تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر اس طرح رکھتے تھے، نہ اس کو سمیٹتے ہوئے نہ زمین پر بچھاتے ہوئے. ایک مشکل یہ بھی ہے، بعض لوگوں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھیے، یہ اپنے ہاتھ کو سینے کے ساتھ لگا لیتا ہے، اپنے یہ جو سائٹ ہیں اس پہ سجدے میں یا زمین میں بچھا لیتا ہے.
زمین پہ بچھا لیتا ہے. بیماری بھی نہیں, بیمار ہے تو اور بات ہے, کوئی مشکل نہیں. بیماری کے بغیر بھی وہ کیا کرتا ہے, یا تو اپنے ساتھ سجدے میں اس طرح, یا پھر زمین کے ساتھ بچھا لیتا ہے. آپ نے اس سے منع کیا, اور آپ خود وضع یدیہ غیر مفترش, زمین پہ بچھاتے نہیں تھے بلکہ اس کو کتے کی طرح رکھنے کہا ہے اور اس سے منع کیا. ولا قابضہما, نہ اس کو سمیٹتے تھے, اپنے جسم کے ساتھ لگاتے بھی نہیں تھے, سجدے میں کھولتے تھے, یہاں تک کہ اگر کوئی چھوٹی چیز گزرنا چاہے تو گزر سکتی تھی. بکری کا بچہ چھوٹا سا اگر گزرنا چاہے تو گزر سکتا تھا. اس قدر آپ کھول کر ایسے سجدہ کرتے تھے, سینہ اوپر کر کے, سر سامنے رکھا, 7 اعضاء پہ آپ سجدہ کرتے تھے. اور کیا کرتے تھے, واستقبل باطراف اصابع رجلیہ القبلۃ. اللہ اکبر, قبلے کا اہتمام کہ آپ اپنی انگلیوں کی, جو یہ انگلیاں ہیں نا, پاؤں کی انگلیاں, اس کا رخ جانتے کدھر کرتے تھے, واستقبل باطراف اصابع, اپنے انگلیوں کے جو سامنے کے حصے ہیں ان کا رخ قبلے کی طرف کر لے, موڑ کر ایسے پاؤں کو ایسے رکھتے, اور دونوں پاؤں ملا کے ہوتے تھے, ملے ہوتے تھے سجدے میں, پیچھے سے ملے ہوتے تھے دونوں پاؤں, اور ان کی انگلیاں اس طرح ایسے رکھتے تھے کہ وہ یہ انگلیاں جو ہیں قبلے کی طرف ہوتی تھی, پاؤں کی انگلیاں مڑ کر قبلے کی طرف ہوتی تھیں. اللہ اکبر. بھائیو, ایسے دین پہ کیوں نہ قربان چلے جائیں. ایک ایک ہیئت بیان ہو گئی ہے, ایک ایک طریقہ بیان ہو گیا. دنیا میں کوئی دین اس طرح کا ہو تو لاؤ, اس میں نماز کے اور ان کے عبادات کے, اٹھنے بیٹھنے کے, ہر چیز کے اتنی باریک بینی کے ساتھ بیان ہو, نہیں ملے گا. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین لائی ہوئی شریعت, کیونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے حفاظت کر کے دکھا دیا. ایک ایک چیز بیان ہو رہی ہے, ایک ایک چیز. آپ انسانی عقل دم رہ جاتی ہے یار, کہاں سے ایسا کچھ بیان ہوا. صحابہ کرام کو اللہ نے پیدا کیا, انہوں نے حفظ کیا, اس کو بیان کیا, محدثین نے اس کو لکھ دیا, اور ہم تک وہ اللہ کے فضل و کرم بالکل محفوظ پہنچ گیا, محفوظ پہنچ گیا. اور کیا کرتے تھے, وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكَعَتَيْنِ, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت کے بعد بیٹھتے تھے, 2 رکعت کے بعد بیٹھتے تھے, جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى, آپ اپنے الٹے پاؤں پر بیٹھتے تھے, زمین پہ نہیں بیٹھتے. اپنا کولا, یہ جو آپ کے یہ کولا ہے, آپ بیک سائڈ بولیں, یا کولا ایک طرف کا, اس کو زمین کے اوپر رکھتے تھے. وَنَصَبَ الْيُمْنَى, اور اس پاؤں کو کھڑا رکھتے تھے, سیدھے پاؤں کو کھڑا رکھتے تھے. اور آپ اپنے کولے پر بیٹھتے تھے. جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى, اور کولا کدھر رکھتے تھے, الٹے پاؤں کے اوپر. الٹے زمین پر اپنے کولے کو نہیں رکھتے تھے, اپنے کولے کو 2 رکعت کے بعد اور عام حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس کولے کو اپنے پاؤں کو بچھا کر اس پر رکھتے تھے. جَلَسَ فِي الرَّكَعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكَعَةِ الْأَخِيرَةِ, جب آخری رکعت اور خاص طور پہ تیسری رکعت کے بعد, مغرب کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد, عصر کی نماز کے بعد, ظہر کی نماز کے بعد, جو 4 رکعتیں والی ہیں, اس پہ آپ کیا کرتے تھے, اپنے پاؤں پہ نہیں بیٹھتے تھے, پھر اپنے کولے کو زمین پہ رکھتے تھے. کیا, وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكَعَةِ الْأَخِيرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى, پھر اپنے پاؤں کے نیچے سے, سیدھے پاؤں کے نیچے سے اپنے اس پاؤں کو نکالتے تھے, اور کولے کو اب پاؤں کے اوپر رکھنے کی بجائے کولے کو زمین پہ رکھتے تھے, کولے کو زمین پر رکھتے تھے. وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدِتِهِ, اور اپنی بیٹھنے کی, مقعد کہتے ہیں یہ بیٹھنے کی جگہ, بیک سائڈ, اس پر بیٹھتے تھے, اس کو زمین پر رکھ کے بیٹھتے تھے. اس کو کہتے تورک, اس کو کہتے تورک. تیسری رکعت کے بعد اور چوتھی رکعت کے بعد آپ ایسا کرتے تھے. اور جب 2 رکعت ہوتی تھیں تو آپ اپنے اس مقعد کو, اس بیٹھنے کی جگہ کو, اپنے الٹے پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھتے تھے, اور تحیات بھی پھر اسی طرح پڑھتے تھے. بھائیو, اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز ادا کرتے تھے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا, صلو کما رأیتمونی اصلی, اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے آنے والے لوگوں, اے قیامت تک آنے والے مسلمانوں,
نماز ایسا پڑھو جیسے تم مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ صحابہ کرام سے کہا جیسے تم مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ایسا پڑھو، اپنی مرضی سے، بابا دادا نانا چاچا کے طریقے پہ نہیں، پیر فقیر کے طریقے پہ نہیں، محمد مصطفیٰ آمنہ کے لال پیارے پیغمبر امام کائنات کے طریقے پہ نماز پڑھو۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اس طرح نماز پڑھو۔ اللہ اکبر، اور اطمینان کے ساتھ اور سکون کے ساتھ، اور جلدی نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کے بعد پہلی تکبیر جس کو تکبیر تحریمہ بولتے ہیں، اللہ اکبر، کانوں کے لو تک یا ہاتھ تک، اس کے بعد آپ ہاتھ باندھ لیتے تھے اور سینے میں باندھتے تھے۔ اس کی روایتیں انشاءاللہ آئندہ آپ کو سنائیں گے اللہ نے چاہا تو، صحیح روایتیں ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے بڑے بڑے علماء احناف نے بھی اس کا اقرار کیا کہ صحیح ہے۔ اور ہدایہ جو ایک عظیم کتاب ہے احناف کی، اس کے اندر بھی اس کا امام عبد القادر جیلانی نے بھی اس کو مانا کہ، اور بھی انشاءاللہ یہ روایتیں آپ سنیں گے بعد میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو اپنے سینے پر رکھ کر کیا دعا پڑھتے تھے؟ ایک دعا پڑھتے تھے، وہ یہ، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك۔ اللہ اکبر۔ یہ جو ہم چھوٹی سی ثنا پڑھتے ہیں، آپ کبھی کبھی اس کے مقابلے یہ دعا پڑھتے تھے، اتنی لمبی دعا، فرض میں بھی پڑھتے تھے اور تہجد میں بھی پڑھتے تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تہجد میں نہیں، صحیح تحقیق سے مطلب پتہ چلتا ہے کہ یہ عام نمازوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے پوچھا ابو ہریرہ نے، اذا کبر للصلاة سکت نیہۃ قبل ان یقرأ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر کہتے تھے تو تکبیر کے بعد خاموش ہو جاتے تھے۔ ابو ہریرہ نے کہا اب کیا پڑھتے ہیں؟ آپ کیا پڑھتے ہیں خاموشی میں؟ سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے آپ خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو فسألتہ، میں نے پوچھا، فقال اقول اللہم باعد بینی وبین خطایائی کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من خطایائی کما ینقى الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسلنی من خطایائی بالماء والثلج والبرد۔ متفق علیہ، بخاری مسلم کی روایت، بڑی زبردست روایت، اور اس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ میرے گناہوں کو، اے رب العالمین، اللہم باعد بینی وبین خطایایا، اے میرے اللہ میرے گناہوں کو کے درمیان اتنا فاصلہ اور دوری فرما دے، جیسا کہ یعنی مجھ میں اور میرے گناہ کے درمیان اتنی دوری ڈال دے جیسے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے۔ میرے گناہ، میری بدکاریاں، میرے اور جو گندے کام ہیں مجھ سے اتنا دور کر دے جیسے مشرق اور مغرب دور ہیں، اور اے اللہ مجھے گناہوں اور خطاؤں سے اس طرح معاف فرما دے، صاف فرما دے، جس طرح سفید کپڑا میل و کچیل سے صاف کیا جاتا ہے۔ سفید کپڑا کہیں آپ بورچی خانے میں یوز کریں، اس کے بعد کتنا گندا ہو جاتا ہے، اس کو اچھی طرح صابن لگائے، صرف لیں، اجلا ہو جاتا ہے۔ اے اللہ تو مجھے اس طرح صاف کر دے۔ اے میرے اللہ میرے گناہوں کو پانی سے، برف سے، اولوں سے دھو ڈال۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، یہ بھی پڑھتے تھے آپ نماز سے پہلے۔ ہم تو اتنی جلدی پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس کے بعد اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ یاد کریں، بچوں کو یاد کرائیں، یہی قبر میں کام آئے گی۔ اور یہ بھی آپ دعا پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحانک اللہم، وہ جو ثنا پہلے بتایا کہ تم ثنا پڑھ لو، حمد پڑھ لو، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔
اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھنے کے بعد آپ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، اور آپ شیطان سے اللہ کی پناہ میں آتے تھے اور کہتے تھے من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اس کا ترجمہ سن لیجئے، ہمز کہتے ہیں اس کے پاگل پن سے، ایسا شیطان آ کے پاگل بنا دیتا ہے انسان کو، اتنا اندر اس کو داخل ہو کے ایسی ایسی حرکتیں کرتا ہے، اپنے قابو میں نہیں رہتا۔ تو اللہ اس کے پاگل پن سے، اس کے جنون سے مجھے اپنی پناہ میں رکھ۔ نفخہ ہی اس کے معنی تکبر، نخوت، اے اللہ یہ جو تکبر نخوت دماغوں میں بھر دیتا کہ شیطان، اے اللہ اس سے بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں، شیطان میرے ساتھ ایسا کرے تو آپ مجھے بچا لے۔ اور ونفثہ ہی، نفثہ ہی کے معنی شعر کے ہیں کہ اللہ اس کے مذموم اشعار، اس سے مذموم اشعار مراد ہیں جن کو وہ لوگوں کے دماغوں میں ڈالتا ہے، اور اس سے جادو بھی ہے، شیطان کے ہی تعاون سے، جادو جو کرتے ہیں جادوگر شیطان کے تعاون سے کرتے ہیں، شرک کرنے کے بعد یہ سارا جادو ہوتا ہے۔ تو اے اللہ اس کے جادو سے بھی تو مجھے بچا لے۔ یہ ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اس کے بعد آپ بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کچھ ہم کو سکھایا، انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو، اور اس کے بعد جو اہم باتیں ہیں جب اللہ نے موقع دیا آپ کے سامنے اس کو آگے بڑھائیں گے۔ اے اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے رب العالمین ہمیں ہماری نماز صحیح فرما دے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العالمین ہمیں نبی کی سچی محبت اور ان کی سنتوں کی سچی محبت عطا فرما۔ اے رب العالمین مسلمانوں کو پوری دنیا میں عزت عطا فرما۔ الہ العالمین جو بھی مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں، یا اللہ ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما اور ان کے ہر مشکل اور پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ تو اپنے پیارے پیغمبر کائنات کے امام، فخر الانبیاء، امام الانبیاء، امام الہدا، شافع روز جزا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے اعلیٰ اور ارفع درود و سلام نازل فرما۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأزواجه وذريته، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ساداتنا في الدين، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم وفق مليكنا وولاة أمورنا إلى ما تحب وترضى، اللهم وفقهم بتوفيقك واجعل عملهم في رضاك واحفظهم بحفظك يا رب العالمين، اللهم انصر كتابك ودينك وسنة نبيك وعبادك الموحدين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر وقوموا إلى الصلاة۔